افسوس کی بات ہے بھائی جان, آپ ذرا غور کریں کہ آپ کے ہمسایہ ملک ہندوستان میں آکسفورڈ ہے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے, ییل یونیورسٹی ہے, جو ہندوستان میں اپنے کیمپس کھولنے کے لیے جا رہی ہے, اور آپ کے ملک میں تعلیمی اداروں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے کہ وہاں سے شروع ہو جائے آپ. بزنس فیلبوس سے کنیٹ کالج کی, جنہوں نے داخلہ دینے سے انکار کر دیا تھا مریم کو, تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا, پھر یاد ہے نا, تو پھر بچیاں احتجاج کرتی ہیں. آج انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایچ ایس این کالج کے پرنسپل نے اس کی آہت چیمہ کے بچوں کی فیس معافی پر باقاعدہ ریزائن کر دیا, اور وہ خط پڑھنے کے قابل ہے جس میں انہوں نے اعتراضات کیے ہیں, سیاسی مداخلت کے الزامات عائد کیے ہیں. اس کے بعد سید بابر علی ایچ ایس این کمیٹی کے وہاں پہ رکن, انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. اس سے زیادہ اداروں کی تباہی کیا ہوگی, تعلیمی اداروں کی. آپ کے ہمسایہ ملک میں تعلیمی ادارے کہاں سے کہاں چلے گئے کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز وہاں پہ کیمپس کھول رہی ہیں, اور آپ اپنے اداروں کو اپنے رویے سے, اپنی جو حکمرانی کی رونت ہے اس کے پیروں تلے آپ کچل کے ان کا کیا حال کر رہے ہیں. کن کن اداروں کو آپ نے مذاق بنایا. اس سے پہلے ایچ ایس این میں جو ڈرامہ ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں یہی بار بار عرض کرتا ہوں بہت ہی دردمندی کے ساتھ کہ ادارے بنتے بنتے دہائیاں لگ جاتی ہیں, صدیاں بھی لگ جاتی ہیں, سال ہر سال صرف ہوتے ہیں اور برباد ہوتے, تباہ ہوتے چند لمحے لگتے ہیں. ایک آپ کا فیصلہ جو ہے نا وہ بڑے بڑے اداروں کو آسمان سے زمین پہ لا کے پھینک دیتا ہے. اس لیے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے آپ سوچ لیا کریں, اگر آہت چیمہ کے بچوں کی فیس اتنی اہم تھی تو آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, مختلف طریقے نکال رہے ہیں لوگ کہ آہت چیمہ کی مدد کی جائے, بجلی اور گیس کے بلوں کے اوپر کوئی سا چارج ٹھوک دیا جائے, جیسے ٹی وی فی لگاتے ہیں تو آہت چیمہ کے بچوں کی فیس بھی اسی کے ذریعے پوری کر لی جائے. لیکن یہ کام نہ کیا جاتا تو بہتر تھا. لیکن ہمیں اداروں کی بربادی کی رتی برابر بھی فکر نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے, یہ صرف سوچ کا فکر ہے. ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایک وہ بندہ تھا جس کی آپ نقل کرنے کے شوقین ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو قید میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو دیکھیں کہ برطانیہ کی یونیورسٹیز, برطانوی جو وزراء اعظم ہیں اس کے مقابلے پہ اس بندے کو پریفر کر رہے ہیں اپنا چانسلر بنانے کے لیے, تگ و دو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اس بندے کو اپنا سربراہ بنانے کے لیے. اور ایک طرف آپ ہیں کہ آپ کے رویوں سے تنگ آ کے انہی بڑے بڑے اداروں کے جو پرنسپلز ہیں وہ اپنے عہدے چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں. کچھ ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنے رویے پہ ضرور غور کریں. اچھا, ابھی آپ خان صاحب کی بات کر رہے تھے تو چلتے چلتے سائفر کیس کے حوالے سے بتاتے جائیں. سنا ہے کہ بس سائفر تو بھائی جان اڑا کے رکھ دیا نا, سائفر تو اڑا کے رکھ دیا. سائفر میں تو آپ کو ککھ نہیں بچا. سائفر میں تو اتنا ہی بچا ہے جتنا ہمارے قومی خزانے میں خزانہ بچا. یقین کرو کچھ بھی نہیں بچا. سائفر کیس تو سلمان صفدر نے, آل کریڈٹ ٹو سلمان صفدر صاحب, جنہوں نے اس کو اڑا کے رکھ دیا. اب ججز کے پاس سوائے ایک آدھ کوئی دن لینے کے اور کچھ کر لیں, بہانے بازی کر لیں تو کر لیں, لیکن جو کچھ آج کی سماعت میں بھی ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کہنے کے لیے ککھ نہیں بچا. اور جو لوگ سماعت میں موجود تھے, میں نے ان میں سے 3-4 لوگوں سے بات کی ہے, کہتے ہیں کہ ایک لفظ مخالف کے پاس کہنے کے لیے نہیں ہے, اور ایک لفظ ججز میں سننے کی تاب نہیں ہے. اتنا جھوٹ ہے اس کیس میں. تو زبردستی 1-2-4 دن لے لیں تو وہ ان کی مرضی.